سمجھتے ہوئے نہیں، آزادانہ سوچ کے ساتھ ایک مرتبہ سینے پہ ہاتھ رکھ کے اس بات پہ غور ضرور کر لینا میرے بھائیوں کہ اس کی وجہ یہ ہے آپ ایسے لوگوں کو منتخب کر کے، آپ ایسے لوگوں کو اپنے درمیان سے چن کر وہاں بھیجتے ہیں جن سے اگر آپ اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر، جن سے اگر آپ اپنے بازار میں بیٹھ کر یہ سوال کر لیں کہ میرے بھائی آپ قانون بنانے والی اسمبلی کے اندر، آپ قانون ساز اسمبلی کے اندر جانے کے لیے ہمیں اپنی تائید سے نوازنے کے لیے کہہ رہے ہو، اتنا تو بتاؤ آپ نے قانون پڑھا ہے، آپ قانون بنانے کی اہلیت و صلاحیت رکھتے ہیں، آپ سب جگ بندی ہو سکتے ہیں، آپ وکیل بن سکتے ہیں، آپ قانون کی زبان میں ترجمانی کر سکتے ہیں، آپ نے قرآن پڑھا ہے، آپ نے فقہ پڑھی ہے، آپ نے اصول حدیث پڑھا ہے، آپ نے اصول تفسیر قرآن پڑھا ہے، آپ نے انگریزی قانون کا جائزہ لے لیا جس کی وجہ سے ہمیں انصاف نہیں ملتا، آپ اس نظام کو بدلیں گے، قرآن کے مطابق بدلیں گے، سنت رسول کے مطابق ڈالیں گے، آپ اپنے اندر یہ اہلیت رکھتے ہیں، آپ اپنے اندر یہ صلاحیت رکھتے ہیں میرے بھائیوں، اگر جواب آپ کو ہاں میں ملتا ہے، آپ کھلی آنکھوں کے ساتھ تجزیہ کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں ان کے اندر یہ اہلیت ہے، ان کے اندر یہ صلاحیت ہے، یہ کہاں پہنچیں گے، ان کا ماضی اس بات سے گواہ ہے، یہ ڈرنے والے نہیں، یہ دبنے والے نہیں، یہ جھکنے والے نہیں، یہ پھرنے والے نہیں، یہ اپنی قیمت لگوانے والے نہیں، اللہ کے لیے جینے، اللہ کے لیے مرنے کی بات کرنے والے ہیں، ہاں اپنے بازو میں سچے ہیں، ہاں یہ اپنے بازو میں پکے ہیں، لیکن نہیں میرے بھائیوں، ہم ذرا ماضی قریب میں جان کر دیکھتے ہیں تو سابق وزیر اعظم کو یہ کہتے سنتے ہیں، کہتے ہیں قرآن پہ ہاتھ رکھ کر ہم سے وعدہ کیا گیا، پھر اس وعدے سے گر گئے، سابق اسپیکر کہتے ہیں ہاں قرآن پہ ہاتھ رکھ کر وعدہ کیا گیا، اس سے پھر گئے، میرے بھائیوں آج جو لوگ قرآن پہ ہاتھ رکھ کر وعدہ کر کے پھر جانے والے، قرآن پہ ہاتھ رکھ کر عہد کر کے مکر جانے والے ہیں، آپ کیوں کر دھوکے میں آتے ہیں، یہ وہاں پہ پہنچیں گے، قرآن سنت کا نظام بنائیں گے، آپ کے لیے دودھ اور شہد کی نہر بہانے لگ جائیں گے، آپ کیوں کر سمجھتے ہیں کشمیر آزاد کرا کے دیں گے، بزرگوں سفید داڑھی والوں میرے بھائیوں آپ کو کیوں کر یاد نہیں ہے 70 کا وہ زمانہ، آپ کیوں کر بھول گئے ہیں، سردار قیوم صاحب اس زمانے میں آیا کرتے تھے، ملیشیا کے کپڑوں میں آیا کرتے تھے، شولڈر والی قمیض پہن کے آیا کرتے تھے، کیوں آپ کو یاد نہیں ہے؟ عبداللہ صاحب موجود ہوتے میں آپ کو ان کی گواہی پیش کرتا، کندھوں سے سرخ دھاگے کے ساتھ قمیض سیل کے آیا کرتے تھے، بڑا درویش ہوں، اس وقت کہا کرتے تھے اب کی بار لوگوں صدر بنا دیا تو 6 ماہ میں کشمیر آزاد کراؤں گا، مجاہد فوج کو میدان میں لاؤں گا، سری نگر تک کیپٹل پہنچاؤں گا، میرے بھائیوں 1970 سے 2011 تک وہ 6 مہینے پورے نہیں ہوئے، ہاں آپ بھولے ضرور ہو گئے، تب آپ جوان پہ کچھ سنتے سنتے قبروں میں داخل ہو گئے، اب بھی باتوں پر اعتبار کرتے ہو، ہاں اب بھی ان باتوں پہ یقین کرتے ہو کہ انہی لوگوں کے ذریعے اس خطے میں قرآن سنت کا نظام قائم ہوگا، اب بھی سمجھتے ہو ان کے ذریعے یہاں پہ قومی وسائل درست طور پر استعمال ہو کر اس خطے کی تقدیر بدلے گی۔ آپ گزشتہ 5 سال سے راولا کوٹ سے کھائی کلا آتے ہو، کھائی کلا سے تارکا جاتے ہو، تارکا نہیں تو بنجوسا جاتے ہو، سیر کرنے نہیں پیاروں کے جنازے پہ جاتے ہو، رشتے داروں کی شادیوں میں جاتے ہو، آپ یہاں پہ تختیاں دیکھتے ہو، یہاں پہ بورڈ دیکھتے ہو، کس نے بھی یہاں پہ بورڈ نہیں لگائے، چھوٹے پیٹو والوں نے بھی لگائے، بڑے پیٹو والوں نے بھی لگائے، اور آپ کو یہ بتایا ہاں اشارہ بنا رہے ہیں کس کے حصے میں ٹھیکے نہیں آئے، وہ اربوں روپے کے منصوبے بنے، اور آج بھی یہ ذرا املیشن سیدھو کے پاس چلے جائیں، وہاں پہ کنوٹی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، چھپا گڑا تک کا سفر کر لیں، اس سڑک کا حال دیکھ لیں، اس
بالاکوٹ تک چلے جائیں، اس سر کا حال دیکھ لیں اور پڑھنے والے وہ کلوٹ دیکھ لیں، اس پر لگنے والے وہ سریے گن لیں، اور پھر ایک ہی بات گزرتی ہے پر یہ اندر دھس جاتے ہیں۔ مشاعرہ غازی ملت کا منظر دیکھ کے آئیے میرے بھائیوں، درد مندی سے کہتا ہوں، ہم کسی کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کرنا چاہتے، کوئی دور کے لوگ نہیں، آپ جو میرے اپنے ہیں، رشتے ناطے دیکھنا چاہیں، شجائے نسب تلاش کرنا چاہیں تو آپ کو ساری بات معلوم ہو جائے گی۔ کوئی تفریق نہیں ہے، کوئی تقسیم نہیں ہے، ہم سارے ایک ہیں، ہمارے درمیان کوئی اچھوت نہیں ہے، کوئی چھوٹے بڑے کی بات نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، سب ایک ہے، لیکن رونا اس بات کا ہے ہم مجبور نہیں ہیں، ہم بے بس نہیں ہیں، چاٹو جاری نہیں ہے، افراد کی کمی نہیں ہے۔ آج تو اپنی آنکھیں ذرا کھولنے کی ضرورت ہے، تعصبات سے ذرا نکلنے کی ضرورت ہے، اس بات کا احساس کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ووٹ ایک قومی امانت ہے، یہ ایک گواہی ہے، یہ ایک شہادت ہے۔ آپ اپنے امام کا تقرر کرتے ہیں، آپ اپنے امام کا چناؤ کرتے ہیں، آپ اپنے پیشروں کا، پیش امام کا انتخاب کرتے ہیں۔ ہاں، یہ فرد اسمبلی میں پہنچے گا، اس نظام کو درست کرنے کا اہتمام کرے گا، ایسے فرد کو صدر بنائے گا، ایسے فرد کو وزیر اعظم بنائے گا، ایسے فرد کو اسپیکر بنائے گا، ایسے فرد کو ڈپٹی اسپیکر بنائے گا، خواتین کی 5 سیٹوں کے لیے انتخاب کرے گا، ٹکنوں کے ایک سیٹ پہ انتخاب کرے گا، اوورسیز کی سیٹ پہ انتخاب کرے گا، علماء اور مشائخ کی سیٹ پہ انتخاب کرے گا، کشمیر کونسل کے لیے ووٹ دے کر انتخاب کرے گا۔ جو ایک حکومت بنے گی، ساری حکومت بھی ایسا فرد ہوگا جس کے گرد گھومنے پہ مجبور ہو جائے گی، اس لیے کہ پاک سے تعلق رکھنے والا میجر ایوب تنہا ایک فرد اسمبلی کے اندر اس بات کے لیے بل پیش کرتا ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ یقین نہیں رکھتا، وہ کافر ہے، اسے کافر قرار دینے کا قانون بنانا ہوگا۔ اس وقت کا صدر بھی کہتا ہے اس فنیٹک نے میرے لیے مسئلہ کھڑا کر دیا، یہ بات تو کہتا ہے اس بل کی مخالفت نہیں کر سکتا، نتیجتاً ایک فرد کھڑا ہوتا ہے وہ قانون بن جاتا ہے۔ اس لیے دوستو، آج کچھ لوگ کہتے ہیں تنہا اعجاز افضل اسمبلی میں چلا گیا، کون سا انقلاب آ جائے گا؟ میرے بھائیوں، وہ انقلاب آپ صبح روشن کی طرح دیکھو گے، چلتا ہوا سورج مشرق سے آپ کو نظر آتا ہے، چمکنے لگ جاتا ہے، ہر کہیں اپنی روشنی پہنچا کر صبح کی اطلاع دے دیا کرتا ہے۔ خواب غفلت میں پڑے بھی زیادہ دیر تک سوئے نہیں رہ سکتے، بیدار ہونے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، اٹھ جانے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ یقین دلانا چاہتا ہوں بھائیوں اور بزرگوں، آپ نے تعاون کیا، آپ تعاون پہلے آپ نے اسمبلی پہ پہنچایا تو وسیم صاحب یقین دلانا چاہتا ہوں، وسیم خورشید صاحب روس کے نہیں آؤں گا، ہاتھ توڑ کے نہیں آؤں گا، چھوڑ کے نہیں آؤں گا، آپ کی تائید کے ساتھ، آپ کی حمایت کے ساتھ قانون دان ہوں، سپریم کورٹ کا وکیل ہوں، ایم اے اسلامیات ہوں، ایم اے سیاسیات ہوں، LLB ہوں، LLM ہوں، انشاءاللہ ایک ایک قانون کو بدلنے کے لیے پھر اسمبلی میں جاؤں گا، آپ کی تائید و حمایت کے ساتھ اس نظام کو بدلنے کا اعلان کروں گا۔ ہاں وسیم صاحب، آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں انتخابات کو تعمیل ہو ترقی سے نہ جوڑو۔ او میرے بھائی، تعمیل و ترقی سے کیوں کر نہ جوڑے؟ یہ 42 ارب روپے کا بجٹ اس اسمبلی کے اندر پیش ہوتا ہے، ممبر اسمبلی نے اس بجٹ کو پاس کرنا ہوتا ہے، ممبر اسمبلی نے تعلیم کے شعبے کے لیے بجٹ مختص کرانا ہے، بجٹ موجود ہوگا، میڈیکل کالج بنے گے، بھائیوں بجٹ موجود ہوگا، تعلیمی ادارے اپ گریڈ ہوں گے۔ نام لوٹا والوں، آج بھی کہتے ہو 47 میں سکول تھا، آج تک اپ گریڈ نہیں ہوا۔ اگر بجٹ نہیں رکھا جائے گا، تعلیم کے لیے فنڈ مفت نہیں ہوں گے، تمہارا سکول